بہت ہوں مگر عمل نہیں کرتا. جیسے حج ورزش کرنی ہے, جاگنگ کرنی ہے, رات کو پوری پلاننگ کر لوں گا مگر حج نہیں. مجھے کیا اسٹیپ لینا چاہیے, پہلا قدم اٹھاؤں اور عمل کروں؟ میں نے پورا جمعے کا بیان اس پہ کیا ہے کہ ڈائری پہ لکھنا سیکھو. جو جو باتیں آپ نے کرنی ہے ایک ڈائری پہ لے آؤ کہ یہ میں نے کرنا ہے, اور پھر ایسے ہی لے آؤ اٹرم پٹرم. یہ نہیں کہ ترتیب سے لکھنا شروع کرو ورنہ لکھا ہی نہیں. جو کرنا ہے نا اپنے فیوچر میں, جو آپ کی ضرورت ہے وہ آپ ڈائری میں ڈال دو. یار مجھے یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی اٹرم پٹرم جو کڑپڑ آتا ہے نا لکھ دو اس پہ. پھر یہ ایک دن میں نہیں ہو جائے گی پلاننگ, ذہن میں رکھنا. ہو سکتا آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ آپ کو جو آپ کے دماغ میں وہ ڈائری میں لکھنے میں ہی لگ جائے, اور کوئی پلاننگ نہ ہو تو کوئی بات نہیں, کل اس سے آگے سے شروع کر لینا. سمجھ رہے ہو؟ پھر آپ نے کیا کرنا ہے, ان میں کون سے کام پہلے کرنے ہیں, کون سے. یہ تو پورا ٹائم مینجمنٹ کی ایک ورکشاپ ہوتی ہے, وہ ٹائم لینڈر والے کرواتے ہیں. وہ یمین الدین نام ہے نا سلیمان احمد صاحب کے آج کل, جو وہ بڑی زبردست ورکشاپ کرواتے ہیں, اس کو اٹینڈ کر لیں ایک دفعہ. یمین الدین انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے آ جائے گی. وہ بہت خاندانی ورکشاپ کرواتے ہیں. سلیمان احمد صاحب کروا رہے ہیں آج کل, نہیں کروا رہے مجھے نہیں پتا. ٹائم لینڈر لکھیں گے نا اس پہ LENDER, تو وہ یوٹیوب پہ ان کے وہ ورکشاپ کرواتے ہیں. اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ ڈائریوں میں چیزیں اتاریں اور دماغ میں نہ رکھیں. پھر آپ کہیں کہ یار ورزش شروع کرنی ہے, کیوں نہیں ہو رہی, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. اسی طرح اگر زندگی گزری تو ایک دن مر جاؤ گے. کولیسٹرول اتنا بڑھ جائے گا, ڈاکٹر کہیں گے اب آپ بھاگے نا تو آپ کے گھٹنے خراب ہو جائیں گے, اتنا وزن بڑھ جائے گا, تو اس سے پہلے بھاگ لو. تو پھر آپ کہیں کہ یار یہ رکاوٹ کیا بن رہی ہے, اس پہ اس کو لکھیں. رکاوٹ یہ بن رہی ہے صبح بہت سستی ہوتی ہے, صبح دل نہیں چاہ رہا ہوتا, تو چلو مغرب کے بعد شروع کر دو. صبح جو کام کر سکتے ہو وہ کر لو بھائی. صبح نہیں ہو رہی نا, فائدے مند تو صبح ہی ہے. نہیں ہو رہی تو جب ہو رہی ہے اس ٹائم پہ کر لو یار. مغرب یا عصر کے بعد مجھے سستی نہیں ہوتی, عصر کے بعد کر لوں گا. اچھا, شیطان پھر یہاں آ کے کہتا ہے عصر کے بعد بھی, کیونکہ پوستی پناہ ماشاءاللہ پاکستانی قوم آپ کو پتا ہے. آپ نے ڈائری میں لکھ دیا بھائی صبح ہمت نہیں ہوتی, عصر کے بعد کروں گا میں, یہ آسان ہے میرے لیے. عصر کے بعد بھی نہیں ہوگی مجھے پتا ہے, عصر کے بعد بھی نہیں ہوگی. پھر آپ عصر کے بعد کہو گے بھائی اس سے بہتر ہے ایک سموسہ کھا لو, چائے پی لو. تو آپ پلاننگ یہ کرو کہ یار عصر کے بعد بھی نہیں ہوئی, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ابے سوچو آپ جا کے دوڑو گے پارک میں, تو یار ایسا کرو دوڑیں گے نہیں, پارک میں واکنگ کر لوں گا میں 15 منٹ, یہ تو ہو جائے گا نا. تو یہ لکھ دو کل واکنگ کروں گا خالی. جاگنگ کے تصور سے روح کانپ رہی ہے. تو آپ پھر کیا ہوگا پتا ہے, پھر آپ ابے 20 منٹ کون واکنگ کرے گا یار, اس سے بہتر ہے وہ جو میرا دوست آیا ہوا ہے اس کے ساتھ ادھر ہی بیٹھ کے, کیونکہ وہ کون سا واکنگ کے لیے آپ کے ساتھ جائے گا. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, یار 15 منٹ بھی نہیں ہو رہی نا, ایسا کرو پارک کا ایک چکر لگا کے آ جاؤں گا بس. تو جو ہو رہا ہے نا وہ کر لو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگلے دن آپ کے اندر اس سے زیادہ کی صلاحیت پیدا, بولو میں نے 20 دفعہ تجربہ کیا ہے, میرا جاگنگ کا بالکل دل نہیں چاہ رہا ہوتا تھا, بعض دفعہ بھائی یار سستی ہو رہی ہے, جوتے پہن کے میں نے ارادہ کیا میں جاؤں گا پارک میں نا, جاگر پہن کے گیٹ کو ہاتھ لگا کے آ جاؤں گا بس. آج چونکہ ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ موڈ ہی نہیں ہو رہا ہے یار, سستی, اور کوئی وجہ نہیں ہوتی, وہ ویسی سستی. انسان کے ساتھ یہ حوال ہوتے ہیں, ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. تو میں نے تجربہ کیا ہے, شوز پہن لو بس آپ, اور بولو میں پارک کے گیٹ کو ہاتھ لگا. لیکن جب آدمی وہاں جاتا ہے تو کہتا ہے چکر لگا لو یار, کر لو بھائی, ٹھیک ہے نا. جم کبھی کبھار جانا ہوتا ہے, ہم جاتے بھی نہیں پابندی سے, لیکن جس دن اسکیجول میں ہوتا ہے کہ آج جانا ہے, بہت یہ سب کام نا نوجوانوں کے شروع کے بڑے جوش ہوتے ہیں. میں نے دیکھے بڑے لڑکے آتے ہیں جم جا رہے ہیں, اور اسپیڈ بریکر بنا لیا نا بہت سارے یہاں پہ, تو 4-6 دن کے بعد پھر سستی شروع. اصل میں وہ ٹائم ہوتا ہے کہ اب آپ نے اس کام کو کنٹینیو کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو زیادہ کے چکر میں تھوڑا مت چھوڑو, تھوڑا سا کرو گے تو آپ کو وہی موٹیویشن مل جائے گی. کئی دفعہ ایسے ہوا ہے, میں جم گیا, میں نے کہا بس ایک دفعہ نا وہ یوں پلی کھینچ کے آ جاؤں گا میں, آج ہمت نہیں ہو رہی. لیکن جب آدمی جاتا ہے تو آدمی کہتا ہے یار پراپر پوری ایکسرسائز کرو جو آپ کا معمول ہے. تو سستی کا علاج یہ ہے کہ شیطان آپ کو بیوقوف بناتا ہے کہ یہ کام بہت مشکل ہے. آپ شیطان کو ٹوپی کراؤ, آپ بولو میں کون سا پورا کام کر رہا ہوں بھائی, میں تو گیٹ کو ہاتھ لگا کے واپس آ رہا ہوں. بچپن میں گھنٹی بجا کے بھاگ جاتے تھے نا, تو پارک کی گیٹ کو ہاتھ لگا کے واپس آ جائیں گے. تو بس اتنا. جیسے نماز میں بھی یہی ہے, آپ کا نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا, بہت ٹینشن ہے, حدیث میں یہ نسخہ سکھایا گیا ہے, فجر میں اٹھا نہیں جا رہا آپ سے, تو آپ یہ نہ بولو کہ میں بھی نیند قربان کر کے اٹھوں گا, واش روم جاؤں گا, پھر وضو کروں گا, پھر مسجد جاؤں گا, پھر 2 سنتیں پڑھوں گا, پھر 2 فرض پڑھوں گا, پتہ نہیں امام صاحب کتنی لمبی نماز. ایسے ہمت نہیں ہوگی. جو بے نمازی ان کو ہمت نہیں ہوگی. آپ کی رات کو آنکھ کھلی, آپ کو شیطان ٹوپی کرائے گا, اب
اتنا نیک بن گیا تو اس سردی میں تو جائے گا یار, وضو کرے گا, پھر یہ وہ, بھائی چھوڑ یار. تو شیطان کو آپ ٹوپی کراؤ. آپ شیطان کو بولو میں اس ٹائم پہ بس اٹھ کے بستر پہ بیٹھ جاؤں گا, اس سے زیادہ میں کچھ بھی, میں ایک دفعہ بیٹھوں گا 5 منٹ بیٹھ کے دوبارہ لیٹ جاؤں گا. تو جب 5 منٹ بیٹھ جاؤ گے پھر شیطان کہتا ہے لیٹ جانا تو نے تو 5 منٹ کا بولا تھا. تو آپ نے شیطان کو ٹوپی کرانی ہے. آپ نے شیطان کو بولنا ہے, اردو میں بات کرو شیطان سے. شیطان کو آپ نے بولنا ہے کہ یار جب اٹھ ہی گیا ہوں تو واش روم جانے میں کیا جا رہا ہے, تھوڑا ریسٹ ریلیکس ہو جاؤں گا. عام طور پر صبح کے وقت تھوڑی بہت پیشاب کی حاجت ہر ایک کو ہوتی ہے عام طور پر. نہیں تو یار جا رہا ہوں واش روم کو, نلکے کا ہاتھ لگا کے آ جاؤں گا. تو آپ ایک دفعہ واش روم سے فارغ ہو کے آ جاؤ. پھر شیطان کہے لیٹ جانا, تو میں لیٹ رہا ہوں, صرف وضو کروں گا, وضو کر کے لیٹ جاؤں گا بس, اور کچھ نہیں کرنا میں نے. میں آپ کو یقین سے کہوں آپ صرف وضو کرو, اس کے بعد آپ بالکل فریش. بولو گے یار وضو بھی ایک دم, شیطان مایوس ہونے لگتا ہے. شیطان بولتا ہے بھائی اتنی ٹوپیاں مجھے آج تک کسی نے نہیں کرائی ہیں, کہیں اور جا کے دال گلاؤ, یہ بندہ بہت ڈھیٹ ہے. آپ جب وضو کر لو گے نا فریش ہو جاتا ہے آدمی. حدیث میں آتا ہے 3 گریں شیطان لگا دیتا ہے, تو وہ وضو کے بعد تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے, فریش ہو جاتا ہے. پھر آدمی آتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے یار کتنا اچھا کام میں نے کیا, زندگی میں پہلی دفعہ میں نے کسی اچھے کام سے دن کی ابتدا کی ہے. تو یہ خوب یاد رکھو, کم ہمتی کا علاج یہ ہے کہ کام اسٹارٹ کر دو آپ. اور جن کی پڑھائی میں دل نہیں لگتا نا, ان کا بھی یہی اصول ہے. پڑھائی میں دل نہیں لگتا, کوئی بات نہیں, آپ میز کرسی لے کے کتاب لے کے بیٹھ جاؤ بس. اب بولو کہ کتاب کو ایک دفعہ کھولوں گا بند کر کے واپس چلا جاؤں گا. میں یقین سے کہتا ہوں جب آپ بیٹھ جاتے ہو نا, کتاب کھول دیتے ہو, اور قریب کی نظر کمزور ہے تو چشمہ بھی لگا لیتے ہو, تو بس آدھے سے زیادہ کام ہو گیا. تو یہ جو سوچتا ہے نا کہ میں یہ کر لوں گا, میں یوں کر لوں گا, اتنا نہیں. ہم لوگ بہت سست لوگ ہیں, ہم لوگ کو بہت زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پلان بڑے بناؤ, لیکن اس کی جو کام کی ابتدا ہوگی نا وہ اسی سے ہوگی. جاگنگ نہیں ہوتی واکنگ کر لو, واکنگ نہیں ہوتی پارک کے گیٹ کو ہاتھ لگا کے واپس آ جایا کرو روزانہ, لیکن اس کو پابندی کرو. پھر یہ بھی نہیں ہوتا تو تھوڑا سا گلی میں یوں تھوڑا سا نکلے, پارک کی طرف جا کے واپس آ گئے. یہ بھی نہیں ہوتا تو شرم سے ڈوب کے مر جاؤ. پھر آپ چھوڑ دو کہ آپ دنیا میں کچھ کرو گے, صحیح ہے نا. پھر بہتر ہے چلو میں پانی لو اور ڈوب کے مر جاؤ اس میں, کیونکہ اتنے سست ہوتے ہیں نا. وہی مجھے یاد آتا ہے, ایک بچہ بڑا سست تھا, ابا بیزار آ گئے یار, کمبخت کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے. تو ابا ایک مشین لے آئے. ابا نے کہا بیٹا میں نے تیرے کام آسان کر دیے, بٹن دبائے گا جو کام کہے گا وہ ہو جائے گا. بٹن دبا دیا روٹی آ جائے گی, بٹن دبا دیا کپڑے آ جائیں گے. وہ بچہ کہتا ابا بٹن کون دبائے گا, یعنی بٹن دبانے کے لیے ایک الگ مشین لے کر آؤ. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. بس جلدی مسائل ختم کر دوں میں. مفتی صاحب سب سے پہلے السلام علیکم, ایزی پیسہ جائز میں لون لینا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھو ایزی پیسہ یا جائز کیش میں جو آپ لون لینا, ہاں وہ جو لون لیتے ہیں نا وہ لون نہیں ہوتا, وہ آپ کو فری وہ کالز دی جاتی ہیں جس کے جو مہنگی کر کے دی جاتی ہیں, اس کو وہ لون سے تعبیر کرتے ہیں کہ آپ 100 روپے کا بیلنس ڈلوا لیں. حالانکہ بیلنس نہیں آتا, 100 روپے میں جتنے کال کے یونٹ ملنے چاہیے نا, جو 80 روپے میں ملنے چاہیے وہ 100 روپے میں مہنگا کر کے دے رہے ہوتے ہیں آپ کو. تو یہ لون نہیں ہے, لون تو کوئی پیسہ دے رہا ہو نا, یہ پیسہ تھوڑی, یہ تو آپ کو کالز بیچ رہے ہیں, مہنگی کر کے بھیج رہے ہیں آپ کو کالز کے یونٹ, کیونکہ چیز ہمیشہ کیش پہ سستی ہوتی ہے اور کریڈٹ پہ مہنگی ہوتی ہے. تو یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ لون نہیں ہے. ہم نے ہر طرح سے اپنے بھائی کو سمجھا دیا کہ کام کرو, صلواتیں بھی بہت سنائی, وہ آپ کے بیان میں موجود ہیں, ان کی اصلاح کر دیں, کام کر لیں, بیوی بچوں کی ذمہ داری اٹھا لیں. جب وہ کسی کام کے نہیں تھے ان کی شادی کیوں کرائی؟ یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا. جب بندہ کچھ کر کے ہی نہیں دے رہا, آپ اپنی ذمہ داری پہ شادی کرا لو گے تو اس کو جو موٹیویشن ایک ملتی کہ یار میں اچھا کماؤں گا تو اچھا رشتہ ملے گا, وہ موٹیویشن بھی گئی, تو اور سست ہو جائے گا. آپ جو بھی بیٹھے ہوئے معذرت کے ساتھ, تو ہمیشہ شادی کرائیں, اپنے خرچے پہ بھی کرائیں, لیکن اس بچے کی جو آپ کو لگے کہ یہ کچھ کرے گا, کہ اسٹائل سے لگ رہا ہے کہ کچھ, یہی نہیں کہ صرف 16 بچے پیدا کرے گا یہ, کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج آپ کیا کام کریں گے, بھائی آپ میں 18 بچے پیدا کر کے دکھاؤں گا. تو یہ بھی ایک کام ہے. وہ گلگت میں نہیں, وہ ایک صاحب ملے تھے, ان کے 28 بچے تھے, 4 بیویاں. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں, یعنی اس کے علاوہ اور کیا کیا کام ہیں آپ کے؟ پھر انہوں نے بتایا کہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, عالم بھی ہیں, مسجد کے امام بھی ہیں, یونیورسٹی میں بڑے بہت سارے کام کر رہے تھے. میں نے کہا یار یہ تو اس کے علاوہ بھی آپ اتنے ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں, تو خالی یہ نہیں کرنے, دوسرے کام بھی کرنے ہیں. تو ہم جو فیملی پلاننگ کے خلاف ہے نا, تو خلاف کا یہ مطلب نہیں کہ صرف یہی کام کو فوکس کریں, آپ نے دوسرے کاموں کے ساتھ نسل کو روکنا نہیں ہے. جتنی اللہ اولاد دے دے تو لے لینی ہے وہ اولاد, اس کے بڑے فائدے ہیں. اچھا بھائی صلواتیں کام نہیں کرتے. بھائی دیکھو اس طرح کے جو لوگ ہیں نا یہ واجب الچترول ہوتے ہیں. میں نے کئی بار ایک واقعہ سنا ہے, میں نے جیسے بتایا نا ایسے پلاننگ کریں,
पार्क को हाथ लगा के आ जाए, इतना तो करना पड़ेगा ना, तो ऐसा ऐसा मोटिवेशन मिलती है। जो इतना भी ना कर रहा हो उसका हल मैं एक दफा बयान में बता चुका हूं। हम मदरसे में रहते थे तो हमारे सामने एक छोटी सी बेकरी थी। बेकरी की छोटी सी इसलिए कि काउंटर छोटा सा था, बाकी तो पूरी उनकी फैक्ट्री थी पीछे। उसमें वो मैंने देखा पंजाब की फैमिली थी, वो बहुत स्पीड से काम कर, वहीं वो बागर खानियां और केकरस उन्हीं की वहीं बनते थे और सुबह सुबह ताजा ताजा मिलते थे, बड़ा टेस्ट होता था उनका। बिस्किट भी वो खुद बना रहे हैं तो जाहिर एक ताजा चीज बन के आएगी। हम जाते थे मदरसे के, अक्सर तलबा वहीं से नाश्ता लेते थे, ब्रेड लेनी है, केक रस लेने हैं, तो सब वहीं से लेते थे। तो मैं उनको देखा बहुत एक्टिव है वो लोग। पंजाब के लोग आपको पता है वैसे बिजनेस में एक्टिव बहुत होते हैं, सुस्त नहीं होते वो लोग। तो अब वो ठका ठक ठका ठक बाहर खानी 20 रुपए की चाहिए, ठका ठक एकदम लाए, पैसे लिए, ऐसे स्पीड में काम कर रहे होते थे। अब जो लोग ताजिर होते हैं ना, उनका जब बिजनेस बढ़ता है तो अपने बच्चों को भी बुलाना शुरू करते हैं। तो मैंने देखा है कि उनका जो है ना 18-20 साल का एक लड़का पंजाब से उन्होंने बुला लिया कि चल भाई तू भी आ जा बेकरी में हमारे साथ। वो आ गया, वो उस तरह का आदी नहीं था। अब हमने उससे, मैंने बाखर खानी मांगी, यार 2 बाखर खानी ला दे। वो जा रहा है खुजाता हुआ ना, यूं करके ऐसे जा रहा है, यूं खुजा रहा है, चलता हुआ जा रहा है, ला के दे रहा है। वो उसको कह रहे हैं बेटा 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 करके बात कर रहे हैं। भाई थे और वालिद होगा उनका कि बेटा जरा कस्टमर खड़ा हुआ है, ऐसे बिजनेस नहीं होता, ऐसे तुम जा रहे हो बातें कर, कस्टमर आ रहा है ना तो कोई बातें कर रहा है तो कस्टमर से बातें करने में लग गया वो। तो वो मैंने देखा पूरा हफ्ता तकरीबन वो यही ढीलापन, और वो बार बार उसको डांटे, यार तू क्या कर रहा है बेटा, ऐसे नहीं होता बिजनेस, बिजनेस में बहुत एक्टिव रहना पड़ता है, ठक निपटाओ लोगों को। बात उसको समझ में नहीं आई। एक दिन मैं आया तो मैंने देखा वो भी उसी स्पीड में ठक आ रहा है, जा रहा है, ठिन ठिन ऐसे ना बिल्कुल। तो मैंने कहा यार ये क्या हो गया। पता चला कि जी इनकी फैमिली में ये रिवाज है कि शुरू में इस तरह मोहब्बत से समझाते हैं, नहीं आए तो कमरा बंद करके ना तबीयत से चित्रौल लगाते हैं। तो गालिब गुमान करीब यकीन है, पुराना किस्सा हो गया, मुझे पूरी तफसील याद नहीं है, उसको भी तबीयत से उन्होंने धोया है कि तुझे 1 हफ्ते से समझा रहे हैं भाई ये कारोबार का तरीका नहीं होता। रिड़ता जा रहा है, वहां जाके फिर बातें कर रहा है, फिर कभी किसी से, उसको मोबाइल तो था नहीं, कभी किसी से बातें कर रहा है। मोबाइल होता तो फिर तो बिजनेस तो बिल्कुल ही खत्म, टिकटॉक पे वीडियोस देख रहा होता बैठ के। तो वो तबीयत से, उनका रिवाज खानदान में, पंजाब में होता है, अब भी होता है, तबीयत से धो दिया ना उसको, उसके बाद ठका। तो यहां कोई बैठे हुए हैं बहुत माजरत के साथ, तो जो इस तरह का सुस्त हो ना, तभी ये बड़ा भाई और बाप बहुत बड़ी नेमत है। ये जो मोटिवेशनल स्पीकर से जो चीज नहीं, अच्छा ये मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं ना, जो बता रहे होते हैं एक्चुअली हमने स्ट्रगल, इनकी भी पिटे होते हैं बचपन में, अब्बा ने पीटा होता है एक दफा तबीयत से तो ठीक हो गए थे, तो वो पिटने का वाकया नहीं बता रहे होते, ये बताते हैं एक्चुअली हमें ये स्ट्रगल की हमने, कौम सुस्त है, इसमें कोई स्ट्रगल वाला इस माहौल में पैदा, मैं खुद भी पिटा हूं सही है ना, जो मैं आज बातें कर रहा हूं बैठ के, मैं भी बड़ा सुस्त था, काम ही नहीं होते थे, सुस्ती, स्कूल नहीं जा रहे, अब्बा लाते थे पाइप पकड़ के कूट देते थे, तो 1 हफ्ते का तक अल्हम्दुलिल्लाह एनर्जी पैदा हो जाती थी, 1 हफ्ते तक हम बिल्कुल फिट फाट, फिर आहिस्ता आहिस्ता ढीलापन आना था, फिर अब्बा एकदम चित्रौल लगा दिया करते थे, कभी भाई लगा देते थे। मुझसे तो टी की डंडी नहीं लिखी जाती थी ऊपर, मैंने एक वाकया सुनाया ना, मैं इंग्लिश में एक वर्ड लिख रहा हूं तो इतनी सुस्ती से लिखता था, सुस्ती असल में बाय नेचर सुस्ती नहीं थी, मुझे खेल कूद का दिल चाहता था, पढ़ाई में सुस्ती थी, मेरा दिल चाहता था उधर भागने दौड़ने में हम लगे, तो मैंने टी लिखा है सुस्ती में, ऊपर का ना वो डंडी नहीं डाली, ये वाली, खाली ये वाली डंडी डाली, तो ऐसे मैं लिख रहा हूं और ऊपर से डंडियां छोड़ रहा हूं। तो मुझे याद है एक जोरदार चमाटा आया ना, गैबी चमाटा आया, एकदम मैं हिल गया, तो मेरे बड़े भाई ने लगाया था थप्पड़, उन्होंने बोला यार तुम इतना क्या लिखो, तमीज से तो लिखो, टी की डंडी तो डालो। उसके बाद से आज तक इस वाक्य को, मेरा ख्याल है ये 80s का वाक्य, मैं बहुत छोटा था उस वक्त, 87 या 88 की बात होगी, 88 बहुत वंस अपॉन अ टाइम, इतना पुराना तो मैं लग भी नहीं रहूंगा आपको, तो 88 की बात होगी। उसके बाद से आज तक सब कुछ भूल सकता हूं, जब मैं टी लिख, मेरे भाई भी ये वाक्य भूल गए होंगे, जब भी मैं टी लिखता हूं ना, ऊपर की डंडी आज तक मैंने कभी नहीं छोड़ी। हो सकता है कोई लफ्ज लिख रहा हूं, स्पेलिंग गलत लिख दूं, मैं 2-3 अल्फाबेट ही छोड़ दूं, लेकिन जहां टी आएगा तो पूरा आएगा, उसके ऊपर की डंडी कभी भी। तो कुछ चीजें होती हैं जो घर में बहुत सुस्त हो ना, हिल के नहीं दे रहा हो, आपने मोटिवेशनल स्पीकर भी सुना दिए उसको, सबकी तकरीरें सुना दी, हमारी तकरीर फिर भी तो बेहतरीन है, एक दफा उसको तबीयत से धो डालो, इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। लेकिन आजकल बच्चे बदतमीज इतने हो गए हैं, बड़ा भाई डांट दे तो वो आगे से जवाब दे देते हैं, बाप डांट दे तो आगे से जवाब दे देते हैं, तो इस बदतमीजी वाले माहौल में तो फिर तरबियत नहीं हो सकती भाई। तो इसलिए कहते हैं पहले बच्चों को तमीज सिखाओ, बाद में बाकी चीजें सिखाओ। हर तरह भाई को समझाया, वो भाई बेचारा अल्लाह खैर करे। आपने पिछले जुमे में कहा था मैं पहले खुद को स्टेबल करने का हदफ बनाओ, फिर बाद में माँ बाप को हज करवाना, अगर ऐसा करेंगे तो इस साल हज का सीजन चला जाएगा, तो चला जाए भाई,
ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں ہدف ایک ویژن بنا رہا ہوں کہ ماں باپ کو حج کراؤں. ان کو میں نے کہا تھا آپ غلط چیز کو ویژن بنا رہے ہو. آپ ویژن بناؤ کہ میں پہلے اسٹیبل ہو جاؤں, میں پیسہ کما لوں. تو اس کے طریقے, جب پیسہ آئے گا تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اب آنے کے بعد کیا کیا کرنا ہے. اب کیونکہ اگر آپ نے حج کو ویژن بنایا اور آپ کے پاس پیسہ آیا اور آپ نے حج میں خرچ کر دیا تو ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ضروری چیزیں رہ جائیں. کل آپ لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہے ہو, حج تو حاجی تو ہو گئے آپ, تو پہلے تو ایک اسٹیبل تو ہو جاؤ نا. غریب آدمی پہ حج تھوڑی فرض ہے. اب غریب آدمی پلاننگ کر رہا ہو حج کی, تو پلاننگ میں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ الاہم فالاہم, حج ہے ہر ایک پہ فرض. اگر ہر ایک پہ فرض ہوتا نا پھر آپ بناتے, یا جن پہ فرض ہو گیا وہ تو ضرور پلاننگ کریں حج کی, لیکن جن پہ حج فرض ہی نہیں ہے. ہمارے ایک جاننے والے ہیں, غریب آدمی, مجھے پتا ہے بیچارے کی تھوڑی سی تنخواہ ہے اور ابھی اس کی عمر ہے آگے ترقی کرنے کی. اس نے اتنے سال پیسے جمع کر کے نا عمرے کے پیسے جمع کیے, بہت اچھا جذبہ تھا اس کا. میں نے کہا دیکھو آپ ابھی ایک غریب آدمی ہو اور آپ کی ابھی شادی ہوگی, آپ کے آگے اولاد ہوگی, اتنی مشکل سے آپ نے پیسہ جمع کیا. عمرہ کرنا یقیناً بہت بڑی عبادت ہے, لیکن جتنی گنجائش ہے اس حساب سے آپ پلاننگ کرو نا. آپ تہجد میں کچھ فوکس کر لو, آپ کچھ صدقہ خیرات کر لو. عمرہ تو مالدار لوگوں کا کام ہے. تو آپ کی, مجھے پتا تھا اس بیچارے کی محدود آمدن ہے. میں نے کہا آپ کو اللہ نیت ہو گئی نا ثواب دے دے گا. یہ پیسے کسی کاروبار میں لگا دو فی الحال. آپ جب پیسہ آئیں گے تو حج بھی ہوتے رہیں گے, عمرے بھی ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. اور جو ہے وہ سیروزہ لگا لو تبلیغ میں تاکہ دین پہ قائم رہنے کی توفیق ملے. تو عمرہ کرنے سے میں نہیں روک رہا آپ کو, لیکن میں روک رہا ہوں ایسی چیز سے. دیکھو اس کی مثال ایسے جیسے نبی کی خدمت میں ایک صحابی آئے سارا مال لے کے کہ سارا صدقہ ہے. آپ نے منع کیا کہ سارا صدقہ مت کرو. اب اشکال ہوا لوگوں کو, ابو بکر کا تو سارا مال قبول کر لیا. بھائی ابو بکر کا جو توکل ہے وہ لیول اور ہے, اور ہر ایک کا لیول توکل کا ابو بکر جیسا نہیں ہوتا. تو ہمارے نبی نے صحابہ کو سارا مال صدقہ کرنے کا حکم نہیں دیا, فرمایا اپنے گھر والوں کے لیے رکھو, کل مسائل آ سکتے ہیں, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے. تو اب آپ کی ارننگ بہت تھوڑی سی تھی, آپ نے اتنے پیسے جمع کر کے عمرے پہ خرچ کر لیے سارے. اس کے بعد کل آپ کے پاس حالات ایسے آ گئے, آپ لوگوں سے بھیک مانگتے پھر رہے ہو, تو عمرہ فرض تو نہیں ہے نا. تو اس لیے میں نے ان کو منع کیا. اب کوئی ہو سکتا ہے کوئی میری وہ بات کو سن کے بولے یار مفتی صاحب عمرے سے روک رہے ہیں لوگوں کو. عمرے سے نہیں روک رہے, ہمیں پتا ہے اس بیچارے کی ابھی کم عمری ہے, یہ جذبہ اس کا اچھا ہے, لیکن اس میں وہ فقہی بصیرت نہیں ہے. کل اس کے حالات, کل ماں باپ اتنے تانے دیتے ہیں, آج آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بھی وہی ہے. تہجد میں دعائیں بھی اس بچے کے لیے ہوں گی جو پیسے کما کے لا رہا ہو. تو فرض ہوتا نا پھر تو کرنا ہی کرنا ہے. جب فرض نہیں ہے تو نوافل پہ وہ پیسہ خرچ کرے جس کے پاس اضافی پیسہ ہو, پھر وہ کرے. پھر آپ حج جب فرض ہو جائے تو حج تو کرنا ہی کرنا ہے. تو جن کے پاس کچھ مالی گنجائش ہے وہ تو حج کی پلاننگ کریں. جو کھانے کو مسائل چل رہے ہیں, غربت مہنگائی ہے, تو پھر حج کی پلاننگ کے بجائے آپ پیسہ کمانے کی پلاننگ کر لو. ایک واقعہ سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں. مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست تھے, ان کا بیوی سے بڑا جھگڑا چل رہا تھا. وہ میرے استاذ کے پاس آئے, انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں اپنی بیگم کو حج کرا دوں تاکہ بیگم کا مجھ پر, میرا اور بیگم پر ایک احسان ہو جائے گا, تو ہو سکتا ہے تعلقات اچھے ہو جائیں. انہوں نے کہا بھائی اگر تعلقات اچھے کرانے کے لیے بیگم کو حج کرا رہے ہو نا تو حج کے بجائے پراپرٹی لے کے بیگم کو گفٹ کر دو, اس سے بہت اچھے تعلقات ہو جائیں گے. اتنی نیک بیگمات آج کل مارکیٹ میں شارٹ چل رہی ہیں ٹھیک ہے نا, کہ حج کرنے سے وہ زیادہ خوش کس سے ہوگی کہ مجھے پراپرٹی مل گئی. ہاں اتنی مہنگی پراپرٹی کہ بیگم کے پاس جانے گا, بیگم پہ حج فرض ہو جائے تو وہ تو پھر ایک الگ بات ہے نا. پھر تو وہ بیگم کو واجب ہو جائے گا کہ بیچ کے حج کرے وہ, یعنی اس سے تھوڑی سستی ہو. تو میں بیٹھا تھا, میں نے کہا اس کا حج کا اچھا ویژن تھا, لیکن کتنے بڑے بزرگ اس کو روک کس سے رہیں گے. تمہارا مقصد کیا ہے؟ تعلقات اچھے کرانا نا. تو بیگم کو حج کرا کے آج کل اتنے اچھے وہ ہوتے ہیں, لیکن بہت نیک بیگمیں ہونی چاہیے اس کے لیے. ورنہ آج کل بیگم کہتی ہے ہمیں گولڈ بنا کے دے دو, ہمیں کوئی پراپرٹی لے کے دے دو, تو تعلقات اچھے اس سے ہوں گے. اور جب ایک دم اچھے تعلقات ہو جائیں گے نا, پھر حج پہ جاؤ گے تو وہاں بھی آپ کے ساتھ اچھا گزارا ہوگا. ابھی پھڈے ویسے ہی چل رہے ہیں, حج پہ لے گیا نا تو یہ تعلقات, حج پہ تو تعلقات اتنی ٹینشن ہوتی ہے اور تعلقات خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. عرفات کے میدان میں اور مزدلفہ میں بڑے مسائل ہوتے ہیں, پیدل چلنا پڑتا ہے. تو مجھے ان کی فقہی بصیرت پہ بڑا رشک آیا کہ یار ظاہر پرست آدمی تو کہے گا حج سے روک رہے ہیں, لیکن عقل مند کہے گا بھائی یہ ایک ایسے کام سے روک رہے ہیں جس سے میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہونے کے بجائے خراب ہونے کا. ہاں جن کے پاس بہت زیادہ, اس کے پاس محدود آمدن تھی, زیادہ پیسہ نہیں تھا, لیکن جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ ضرور بیوی کو حج کرائے, اس سے تعلقات اچھے ہی ہوں گے. کیونکہ ان کے گھر میں مسائل غربت مہنگائی کے چل رہے ہیں, ٹائم پہ راشن نہیں آ رہا, اور باتیں ہو رہی ہیں بیگم کو حج کرانے کی. تو وہ عالم کو پتا تھا ان کے گھر میں مالی وسائل زیادہ نہیں ہے ان کے پاس, تو اب وہ پیسہ جمع کر کے حج کرا کے تعلقات اچھے کرانا چاہ رہے ہیں. تو ظاہر ہے وہ تو جب دوبارہ حج کے بعد آئیں گے, جب ٹماٹر کے پیسے نہیں ہوں گے سارے تو آپ نے حج پہ لگا دیے, بھنڈی کے پیسے نہیں ہوں گے
تو اور لڑائیاں ہوں گی. بیگم کہے گی حج گیا ایک طرف بھائی مجھے کھلا بھائی تو اس لیے جو محدود آمدن جن لوگوں کی ہے تو وہ ایسی پلاننگ نہ کریں, وہ پہلے آمدن بڑھائیں, جب آمدن آ جائے گی تو پھر اس میں کہیں کہ یار سب سے پہلے کس کو فوکس کرنا ہے, حج کو, اللہ کے گھر کی زیارت کو. میرے ساتھ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے, میری اب دنیا میں ٹریولنگ شروع ہوئی, میں نے اللہ سے دعا مانگی اللہ سب سے پہلا بیرون ملک سفر میرا بیت اللہ کا ہو. تو میری ایک تمنا تھی کہ سب سے پہلا میرا سفر ملک سے باہر حج کا سفر ہونا چاہیے, تو اللہ نے وہ الحمدللہ قبول کی. میں دنیا میں جہاں بھی گیا ہوں سب سے پہلا میرا سفر ہوا حج کا, اور میں نے یہ بھی کہا اللہ میں نے عمرہ بھی نہیں کرنا, مجھے پہلے حج کرا, فرض پورا ہوگا تو پھر مجھے عمرہ کرنے میں بھی مزہ آئے گا, بھئی ایک ذمہ داری پوری ہو گئی ہے. تو اللہ نے کہا میرے پر احسان ہوا کہ میرا پہلا سفر جو ملک سے باہر ہوا, وہ ایک اور سفر بھی ہوا تھا, وہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں اس کی, تو جو آفیشلی جو سفر ہوتا ہے نا وہ ہوا میرا, وہ حج کا سفر ہوا. تو میں نے کہا اب دنیا میں جاؤں, پہلی دفعہ آدمی جائے کہاں بھائی ملک سے باہر نکلے تو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے. تو میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں جب آپ کے پاس وسائل ہیں تو بھائی سب سے اول درجے پہ حج کو رکھو. وسائل نہیں ہیں تو پھر حج کی پلاننگ بناتے بناتے جو بہت سارے اور بھی ضروری کام ہیں وہ آپ کے رہ جائیں گے. حج کر کے آ جاؤ گے اتنا پیسہ اکٹھا کر کے, اس کے بعد پھر وہی ماں باپ بولیں گے بیٹا اب ہماری بیماری کے پیسے ہیں نہیں تیرے پاس, ہمیں علاج کرانے تو سر تو نے حج پہ لگا دی. اور حج میں بھی بعض دفعہ بیمار ہو جاتا ہے انسان, بوڑھے لوگ تو بہت زیادہ بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, ان کی پرچی دیتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں, اس لیے میں نے آج ان کا ذرا ڈیٹیل میں جواب دے دیا ہے کہ آپ پیسہ کمانے کی پلاننگ کر لیں اور اس میں یہ نیت کریں کہ جب پیسہ آئے گا تو پھر میں حج کروں گا بھی, کراؤں گا بھی, عمرے بھی کروں گا, زکوٰۃ صدقات بھی دوں گا, خیرات بھی کروں گا. آنے دیں, آنے سے پہلے دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی. اچھی نہیں لگتی ہیں باتیں, آئندہ یہ پرچی میرے پاس نہیں آنی چاہیے ورنہ میں تجھے حج کرا دوں گا, بتا رہا ہوں میں 1 سال سے پرچی آ رہی ہے میرے پاس. مفتی صاحب زلفوں کی شرعی حیثیت بیان کریں. بھائی زلفیں رکھنا جائز ہے, بال بڑے رکھنا, دیکھو شریعت میں 3 کیفیتیں, یا تو پوری ٹنڈ کرا کے رکھو, لوگ شعر پڑھیں حسن تیرا اس طرح سالم رہا, سر مڈانے پر بھی تو ظالم رہا. بعض لوگ ٹنڈ پہ اچھے چمکتی ہے ٹنڈ کے اوپر. دوسری آپشن یہ ہے کہ بال چھوٹے رکھو لیکن چاروں طرف سے برابر. یہ جو کہیں سے بال چھوٹے, کہیں سے آج کل نئے نئے فیشن آ رہے ہیں بالکل عجیب عجیب قسم کے, یہ صحیح نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اور تیسرا بڑے بال رکھنے تو پٹے والے بال رکھو, سارے بال پیچھے لے جاؤ, یہاں سے جتنے چاہو بڑھاؤ, یہاں تک بھی لا سکتے ہو, یہاں تک بھی لا سکتے ہو, کندھوں تک بھی لا سکتے ہو. کندھوں سے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, جائز وہ بھی ہے کیونکہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. جائز یہ بھی ہے کہ کندھوں سے نیچے بھی رکھ سکتے ہو, لیکن اتنے بڑھتے ہی نہیں مردوں کے بال. لیکن بہتر علماء کہتے ہیں کندھوں سے نیچے نہ جانے دو, کندھے ہو جائیں تو پھر کاٹ دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال یہاں تک پہنچتے, جب کاٹتے تو کانوں کی لو تک آ جاتے, پھر بڑے ہو جاتے. مجھے بڑے بالوں میں ایک فائدہ یہ ہے کہ میں عمرہ کرتا ہوں نا, 1 انچ بال کاٹ لیتا ہوں تو اس میں 10 عمریں اور ہو سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں یہ کیا کاٹے ہیں آپ نے بال, اس میں تو 10 عمریں اور ہو سکتے ہیں. تو میں کہتا ہوں بھائی بڑے بال کا ایک بڑا فائدہ ہے. تو جو جن کے چھوٹے بال ہوتے ہیں ان کو سر منڈانا پڑتا ہے. تو پہلی دفعہ جب ہم نے حج کیا, عمرے کیے, تو سر مڈانے کی سنت زندہ کر لی. اب ہم نے کہا چلو اب قصر بھی جائز ہے. قصر کا مطلب بال کٹوانا. تو آپ بڑے بال رکھ سکتے ہیں, شریعت میں جائز ہے, جتنے چاہیں بڑے رکھیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ کندھوں سے زیادہ نیچے نہ جانے دیں. جانے دیں تو بھی ٹھیک ہے. اچھا آج کل لڑکوں نے بالوں میں چٹیا بنائی ہوئی ہوتی ہے پیچھے, اس پہ بھی لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں چٹیا بنا کے گھوم رہا ہے, تو یہ بھی جائز ہے. فقہاء نے صدیوں پہلے مسئلہ لکھا ہے کہ عورت اگر چٹیا بنا کے غسل کرے گی تو غسل ہو جائے گا, چٹیا کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی مرد کے بڑے بال ہوں اور اس نے بالوں کو جوڑا بنایا ہوا ہو تو وہ اگر فرض غسل کرے گا تو اس کو وہ جوڑے کو کھولنا پڑے گا. تو بنانا جائز تھا تبھی تو علماء نے لکھا نا. تو اگر آپ کے بڑے بال ہو گئے ہیں, میرے تو اب رہے نہیں بال, 4 شادیوں کی وجہ سے نا تھوڑے سے رہ گئے ہیں. اس عمر میں یہ بھی غنیمت ہے. میرے تو جب آپ اگر 10 سال پہلے بال دیکھ لیتے بہت ہی گھنے بال اور یہاں تک پہنچے ہوئے تھے. تو 4 کی وجہ سے نہیں, عمر کا بھی ایک دخل ہوتا ہے اس میں. تو جتنے بڑے بال رکھ لو آپ, لیکن بہتر کیا ہے کانوں کی لو تک لاؤ, جب یہاں تک آ جائیں تو پھر کاٹ کے چھوٹے کر دو, اس طرح سے. تو ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا. آپ کو جو سوٹ, اصل میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں زینت کو پسند کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ جمیل ہے, جمال کو پسند کرتا ہے. تو جو آپ پہ سوٹ کر رہا ہے وہ کام کرو. شریعت نے خامخواہ کی پابندیاں نہیں لگائی ہیں. جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے وہ کام کرو یار, بس دیکھنے میں اچھے لگو. آپ آڑے ترچھے بال نہ کاٹ دو کہ یہاں سے وہ جو چوہا نہیں ہوتا کانٹوں والا, وہ بال یوں اٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہاں سے گنجے ہوئے ہوتے ہیں, یہ سب جائز نہیں ہے. تو نارملی جو آپ پہ جو ہلیہ اچھا لگ رہا ہے وہ رکھو بھائی. اچھا بھائی مفتی صاحب اگر کیا کہتے ہیں اسلام قبول کرنے سے پہلے ہاتھ یا جسم پر کیا بنایا ہوا ہے, ٹیٹو بنایا ہوا ہو تو اسلام اچھا قبول کرنے کے بعد اس کو کیا مٹانا لازمی ہوتا ہے؟ جی لازمی ہوتا ہے اگر ممکن ہو. اگر ممکن نہیں ہے تو پھر چھوڑ دو.
یہ ٹیٹو بنوانا حرام ہے, ناجائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے, آپ نے لعنت فرمائی ہے جسم گندوانے پر. لیکن اب کر لیا آپ نے کام تو توبہ کر لو, اب توبہ کر لو, اب ہٹوا سکتے ہو تو ہٹا دو, نہیں تو چھوڑ دو اس کو بس. اب جو کام ہونا تھا ہو گیا, ریورس نہیں ہو سکتا وہ. میں نے سنا ہے کہ جہاں فرض ادا کریں وہاں سنت نہیں ہو جاتی ہے. بھائی جہاں چاہو سنت پڑھ لو, بہتر ہے اس جگہ سے تھوڑا سا ہٹ جاؤ. کیا نکاح کے بعد جتنے دن رخصتی میں تاخیر ہو تو کیا ہر دن گناہ ملتا ہے؟ نہیں ملتا بھائی, آپ کی بیوی ہے. ڈراپ شپنگ میں یہی ہوتا ہے, سودا ہو جاتا ہے, ڈیلیوری جو بعض دفعہ 2 دن بعد ہو رہی ہوتی ہے, 3 دن بعد, تو ایسے ہی ہے نکاح میں بیگم آپ کے نام ہو گئی, اب ڈیلیوری آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ سے آپ کی جب چاہیں رکھ لیں آپ. کیا خیال ہے؟ وہ آپ کے پراٹھوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ڈیلی کتنے انڈے پراٹھے ہضم کرتے ہیں. تو جو جتنے زیادہ ہضم کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں جلد سے جلد ڈیلیوری ہو, اور جو دھنیا پودینے پہ چل رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہ ہی ہو تو بہتر ہے. 2 سال 3 سال پتہ نہیں بیٹھتے کیسے ہیں یہ لوگ. میں تو حیران ہوں یار, اللہ نے بیوی کو اتنا اٹریکٹیو بنایا ہے مرد کے لیے, عورت کو, کہ کیسے 1 سال رخصتیوں میں تاخیر کرتے ہیں لیکن ہماری سمجھ سے بالاتر ہے بھائی. تو آدمی کا جب ظاہر ایک جگہ نکاح ہو گیا, اس کی بیوی بن گئی, وہ تو اگر مرد کا بچہ ہوگا تو ہر وقت کھوپڑی کہاں جائے گی, ادھر ہی گھومے گی یار. میری بیگم ہے, حلال ہے میرے لیے. تو اب یہ لوگوں کے دلوں کے حالات تو اللہ ہی جانتا ہے.